کرتے ہوئے جب سرکار گھر میں تشریف لائے تو میں نے اپنا دوپٹہ ایسے حضور علیہ السلام کے گلے کے پیچھے پھینکا تاکہ میں حضور علیہ السلام کو اپنے قریب کروں. تو میں نے جب قریب کرنے کی کوشش کی تو دوپٹہ گردن میں سے نکل آیا. آپ نہیں سمجھے؟ دوپٹہ گردن میں سے نکل آیا. اس کی تشریح بعد میں فرماتی ہیں کہ اگر میرے گھر میں رات کے وقت اگر کبھی سوئی گم ہو جاتی تھی تو حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ سے آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے میں وہ سوئی ڈھونڈتی تھی. انجیل برناباس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اگر کبھی مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. انجیل برناباس اصل انجیل ہے، دوسری انجیلیں فراڈ ہیں. میرے پاس شیخ المشائخ تشریف فرما ہے جو ناروے سے تشریف لائی، یہ میری بات کی گواہی دیں گے. میرے پاس بذات خود علامہ صاحب کبھی گھر تشریف لائیں گے شجاعت صاحب، میں دکھاؤں گا ان کو. میرے پاس بائبل ہے جو میں نے امریکہ سے منگوائی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا نظر ثانی شدہ ایڈیشن، ریوائزڈ ایڈیشن، یعنی نظر ثانی کی ہوئی ہے اس میں سے. عیسائیت پہ کبھی الہامی کتاب پہ بھی ہوتی ہے. اور ایک میرے پاس ایسی بائبل ہے گندی تصویریں اس میں، اما حوا کی، آدم علیہ السلام کی گندی ترین تصویریں، وہ الہامی کتاب اس کو کیا. اصل بائبل ہے انجیل برناباس. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لکھا بڑا خوبصورت، فرمایا کہ اگر کبھی مجھے حضور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں ان کی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، میں ان کی جوتیوں کے تسمے کھولنا اپنی سعادت سمجھوں گا. یہ حضور علیہ السلام کی اتنی شان ہے ایمان کی. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی جوتیوں کے تسمے کھولنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی سعادت سمجھتے ہیں. وہ نبی جن کی سارے کمالات نبیوں کے، رسولوں کے ایک ذات میں اکٹھے کر دیے، جو اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے. ورنہ بارڈر ہے، پیچھے ہندو رہتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایمان کی قدر و قیمت ان سے پوچھنی چاہیے کہ یہاں پہ کسی دور میں مرارجی دیسائی ہوا کرتا تھا انڈیا میں. مرارجی دیسائی کہتا تھا کہ اپنا پیشاب خود پینا چاہیے. وہ کہتا تھا یہ پیشاب نہیں ہے، یہ واٹر آف لائف ہے. پیشاب کے اندر تھوڑی سی چینی ڈالیں اور تھوڑا سا لیمو نچوڑیں، یہ بہترین شکنجی بنتی ہے. یہ مرارجی دیسائی، وہ جو آکسفورڈ میں فرسٹ آیا تھا، جو آکسفورڈ میں نالائق آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی کہتا تھا کہ پیشاب واٹر آف لائف ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ پیشاب جو ہے ناپاک ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دور میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا. یہ اپنے ہمارے عطاء القاسمی صاحب نے ایک واقعہ لکھا جو روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے. تو وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، کالم بھی لکھا تھا، ملاقات پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ غالباً ناروے کے وہ سفیر بھی رہے ہیں. تو اس دور کی بات ہے، کہتے کہ جب میں ناروے تھا تو میرا ایک دوست تھا، تو اس دوست کے ساتھ کا والا گھر ایک ہندو کا گھر تھا. تو کہہ لگے وہ اس نے مجھے ہندو سے ملایا. تو ہندو سے پوچھا یار کل تم ایک چیز لے کے جا رہے تھے اپنے گھر، بڑی گھسیٹ کے رسا باندھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ کہتا وہ میں اپنا بھگوان لے کے جا رہا تھا. تو اس نے کہا یار بھگوان تو تمہارے گھر میں پہلے بھی تھا جس سے تم دعائیں مانگتے تھے، میں نے دیکھا تھا، تو یہ دوسرا بھگوان کیوں لے کے آئے ہو؟ کہتا وہ اس لیے لے کے آئے کہ بازار میں نا 50% سیل پہ لگا ہوا تھا. جو بھگوان 50% سیل پہ لگا ہو اس کے آگے جا کے دعائیں مانگتے ہوں گے. وہ بھی اپنا ایمان رکھتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول، خاص فضل و کرم ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ ہمیں مفت میں ایمان مل گیا، اس کی حفاظت کیجئے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے آتا ہوں. حضرات گرامی قادیانی جو ہیں یہ بڑے بدقسمت ہیں. یہ ساری تمہید میں نے قادیانیوں کے لیے باندھی ہے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت سے محروم ہے. ان کو تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ کتنا عظیم نبی، کتنا پیارا نبی، کتنا پیارا رسول، کتنی پیاری کتاب ان پہ نازل ہوئی. وہ کس کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں آپ حضرات کو، چونکہ آپ حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں اور بڑے غور سے توجہ فرمائیے گا، میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو یہ میرا چیلنج موجود ہے
کسی قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں نہیں پڑھی. اگر کسی قادیانی نے بھی کبھی مجھے, میرا فون نمبر چوئی شجاع صاحب سے لے لیجئے گا, یہ میں پیسے لے کے آیا تھا, اگر کوئی قادیانی موجود ہو میری بات سنے تو صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہیں, میں اس کو 10,000 روپے نقد انعام دینے کے لیے تیار تھا. یعنی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ جس کو وہ نبی مانتے ہیں, جس کو وہ رسول مانتے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے اور پوری دنیا کو قادیانیوں کو چیلنج ہے. اور جب مناظرہ ہوتا ہے پہلا سوال بھی میں یہی کرتا ہوں قادیانی سے, میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, تم مناظرہ کرنے آئے ہو کتنی کتابیں پڑھی مرزا صاحب کی, پہلے پوچھتا ہوں کتنی کتابیں ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کتابیں کتنی. اب مرزا قادیانی کی ٹوٹل 83 کتابیں 83, اگر اس میں ملفوظات ڈالیں 10 ملفوظات ہیں وہ بن جاتے ہیں 93, اس میں 5 اشتہارات کا مجموعہ ہے وہ 5 وہ ڈالے بن گئے 98, ایک ہے ان کا قرآن مجید تذکرہ وہ بن گئے 99, ایک ہے در سمیع 100 بن گئی, ایک ہے احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے. یہ تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں صرف مرزا لعنتی کی کتابیں ہیں. قادیانی گھر سے مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے, پہلا سوال میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے مرزا قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی, وہ کہتا جی 3. میں کہا باقی تمہارے پیو نے پڑھنی ہے. مادر جوید آئے ہو, یہ مسجد کا حصہ ہے جی, اچھا. میں نے کہا کہ مادر چوت آئے ہو مناظرہ کرنے کے لیے, آئے گھر سے آئے ہو مناظرہ کرنے کے لیے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ گھر سے آئے ہو مناظرہ کرنے کے لیے. دیکھیے بات سنیے, یہ جس بات پہ آپ خوش ہو رہے ہیں نا, میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں. یہ صرف میرے مخدوم جو ہیں علامہ صاحب, جو چونکہ پہلی ملاقات ہے اور شیخ المشائخ بیٹھے ہیں, تو میری جو تقریر جو ہوتی ہے نا اس طرح کی, وہ میں کرتا ہوں اس وقت جب پورا مجمع بے وضو ہو اور غیر شادی شدہ ہو اور لان ہو, تنہائی ہو. انشاءاللہ کبھی میں نے اب آپ کو دے دیا, کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے. بے وضو ہونا ضروری ہے مرزے کی باتوں کے لیے, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ غیر شادی شدہ ہوں. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, چونکہ مسجد ساتھ ہے, میرے مخدوم بیٹھے ہیں. آپ چونکہ پہلی ملاقات ہے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں, تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی چیز کیا تھا. بہرحال آپ کے ذوق کا بہت شکریہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے اس سے پوچھتا ہوں کہ تم گھر سے تو آئے ہو مناظرہ کرنے کے لیے, لیکن تم نے مرزا قادیانی کی 3 کتابیں پڑھی ہیں, مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب میں تمہیں مرزا قادیانی کی باقی کتابوں کا حوالہ پیش کروں گا تو تم تو کہو گے یہ مرزے کی کتاب ہی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ جو مرضی میری کتابیں 3 دفعہ جس نے نہیں پڑھی وہ قادیانی نہیں ہے, وہ بہن چود ہے. آپ اندازہ لگائیں, کوئی مرزا قادیانی کا فتویٰ موجود ہے کہ کوئی قادیانی کوئی دنیا کا کوئی قادیانی, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, مبلغ ہو, خلیفہ ان کا ہو, کوئی ہو, اگر اس نے مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھی, مرزا قادیانی کے نزدیک وہ مرزا ہی نہیں ہے. 2 کتابیں پڑھی, 3 پڑھی, وہ آ جاتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. بدقسمتی ہے ان کی کہ کس نبی کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے. میں نے یہ حوالہ, میرے مخدوم میرے بھائی عامر صاحب بیٹھے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں, میرے بھائی ذیشان صاحب یہ موجود ہیں, ہم نے ایک نہیں 20 قادیانیوں کو انٹرنیٹ پہ مسلمان کیا ہے, ایک حوالہ دکھا کے, صرف ایک حوالہ کیا ہے. میں قادیانیوں سے کہتا ہوں, اور مزے کی بات یہ ہے قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی 100 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے. اور بیوقوفو, تم نے قرآن مجید کا 100 زبانوں میں اپنی تحریف کر کے ترجمہ تو کر دیا, لیکن مرزا قادیانی کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ 100 سال ظفر اللہ تمہارے پاس, اب ڈاکٹر عبدالسلام تمہارے پاس, MM احمد تمہارے پاس, جہاں کے DIG IG تمہارے پاس, اتنی انگلش اچھی جانتے ہیں, تم نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کیا انگلش میں؟
میں آج پھر چیلنج کرتا ہوں کہ اگر قادیانی مرزا قادیانی کی صرف ایک کتاب کشتی نو کا ترجمہ انگریزی میں کر کے یورپ میں تقسیم کریں، خدا کی قسم یورپ کی ساری حکومتیں ان کو گرفتار کر کے پاگل خانے بھیج دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ